السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو کسی بھی دشمن کی ضرورت نہیں، یہ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ اور میری اس بات سے میرے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے دوست احباب متفق نہیں ہوتے، لیکن انہیں بار بار یاد دہانی کروانا پڑتی ہے کہ کہاں آپ نے اپنے لیے خود مسائل پیدا کیے، مشکلات پیدا کیں۔ اب گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایبٹ آباد اور ہری پور کی سرحد پر ایک جلسہ منعقد کیا۔ ہری پور اور ایبٹ آباد کی سرحد پر اس لیے کہ ہری پور میں NA-18 جہاں سے عمر ایوب خان کو، جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، انہیں نااہل قرار دیا گیا۔ ان کو 9 مئی کے کیسز میں ان کو 30 یا 31 اگست کو 10 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد وہ نااہل ہوئے۔ اب ان کی اہلیہ شہرناز عمر ایوب خان جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ اگرچہ وہ آزاد امیدوار ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی وہ حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ اس موقع پر نہ صرف عمر ایوب سٹیج پر موجود تھے، وہاں پر عمر ایوب کے کزن یوسف ایوب خان بھی تھے، PTI کے دیگر MPAs اور MNAs بھی سٹیج پر موجود تھے۔ بظاہر یہ جلسہ جو تھا یہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر تھا، لیکن ساتھ ہی ضلع ہری پور کی حدود شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ حلقہ ہے ڈسٹرکٹ ہری پور میں NA-18 صرف ایک ہی حلقہ ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا حلقہ ہے، جہاں پر ووٹرز کی تعداد کوئی 7.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس حلقے سے 2024 میں عمر ایوب خان ایک آزاد یا PTI کے حمایت یافتہ امیدوار کے طور پر 1,98,000 سے زائد 1,98,250 ووٹ لے کر، ریکارڈ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، اور ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے بابر نواز سے انہوں نے 1,12,15,000 ووٹ حاصل کیے۔ بہرحال یہ تقریباً 82,000 ووٹس کی لیڈ تھی۔ اب گزشتہ روز جب سہیل آفریدی نے اس جلسے سے خطاب کیا تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو معیوب یا قابل اعتراض سمجھا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ وہ ہری پور کے عوام اس مرتبہ 2 لاکھ سے زائد ووٹ دے کر عمر ایوب کی اہلیہ کو کامیاب کروائیں گے۔ چلیں، یہ ایک انہوں نے امید یا خواہش کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں ہری پور کی انتظامیہ، یعنی ڈسٹرکٹ ہری پور کی انتظامیہ، پولیس اور الیکشن جو پریزائیڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں ان کو ایک دھمکی دی، اور بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ میں لوگوں کو، یعنی جلسے کے عوام، ہری پور کی عوام اور اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی بدمزگی کی، کسی نے کوئی یعنی ہیرا پھیری کی الیکشن میں، یا الیکشن کے نتائج کو بدلنے کی کوشش کی، تو وہ رات تک نہیں رہے گا۔ اب وہ رات تک نہیں رہے گا، اس کے 2 مطلب لیے جا سکتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ رات تک اپنے عہدے پر نہیں رہے گا۔ اب اس پر جس طرح میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک پریشانی پیدا کی، یا جسے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے دشمن خود ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ عمر ایوب خان کی اہلیہ، ان کے لیے بھی مسائل پیدا کیے۔ اب اس بات کے جواب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف الیکشن کمیشن کے عملے کو دھمکانے اور عوام کو اکسانے کا نوٹس لے لیا ہے۔ اب یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ خطوط لکھے گئے ہیں۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی دھمکی کے بعد الیکشن کمیشن نے NA-18 ہری پور میں ضمنی انتخاب کے لیے فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کی سفارش کر دی ہے، یعنی جن الیکشنز نے پولیس کی زیر نگرانی ہونا تھا، اب وہاں الیکشن کمیشن نے فوج کی تعیناتی یا سول آرمڈ فورسز، آپ سمجھتے ہیں FC وغیرہ، اس کی تعیناتی کی
درخواست دے دی ہے، اور یہ تمام ادارے بشمول فوج اور یہ الیکشن کمیشن کی اس درخواست پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بھی یہ خطوط لکھے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے، اب یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ جو ہے وہ خط لکھا گیا ہے یا خطوط لکھے گئے ہیں، اس میں انہوں نے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع کو یہ خطوط جو ہیں وہ لکھے، اور اس میں کہا کہ خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کے فیل کی وجہ سے، یعنی سہیل آفریدی کے اس فیل کی وجہ سے الیکشن کمیشن افسران کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے جلسے میں ضلعی انتظامیہ، پولیس اور الیکشن افسران کو دھمکی دی تھی، اور ایک مفرور مجرم وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ عمر ایوب خان آبویسلی وہ نہ صرف عدالت سے سزا یافتہ ہیں بلکہ وہ مفرور بھی ہیں، اور اپنی یہ روپوشی کہہ لیں، روپوش تو وہ نہیں ہے، مفرور ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ وہ جلسے سے انہوں نے خطاب بھی کیا، اسٹیج پر موجود تھے، وہ اپنی اہلیہ کی کیمپین بھی چلا رہے ہیں ہری پور میں، تو آبویسلی ہری پور ضلع ہری پور جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، تو یہاں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے خطوط میں لکھا کہ متعلقہ حکام نے سہیل آفریدی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، آپ اس صورتحال کا فوری نوٹس لیں، این18 ہری پور میں ضمنی الیکشن میں فول پروف سیکورٹی فراہم کی جائے۔ یہ دونوں سے درخواست کی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ درخواست نہیں، یہ ہدایت دینے کا اختیار جو ہے وہ موجود ہے آئینی طور پر۔ خطوط کے متن کے مطابق وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی این18 ہری پور میں امیدوار کی الیکشن مہم کا حصہ بنے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی تقریر الیکشن ایکٹ کے خلاف ہے، وہی کہ انہوں نے یہ الیکشن میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، کسی کو اکسا نہیں سکتے، اور دیگر جو الیکشن ایکٹ کی جو خلاف ورزی بقول الیکشن کمیشن کے سیکرٹری انہوں نے کی ہے، اور الیکشن کمیشن نے سہیل آفریدی اور امیدوار شہرناز عمر ایوب کو 21 نومبر کو طلب کرنے کے نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ کوئی کل 602 کے قریب 602 پولنگ سٹیشنز ہیں، جن میں سے 100 کو حساس قرار دیا گیا ہے اور 40 کو حساس ترین پولنگ سٹیشن قرار دیا گیا ہے پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ضلعی انتظامیہ ہے یہ کس حد تک غیر جانبدار رہتی ہے۔ اگر غیر جانبدار بھی رہتی ہے تو اس کو عطاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنے وزیر اعلیٰ یا صوبائی حکومت کی جانب سے، لیکن دوسری جانب یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک غیر جانبدار رہتے ہیں چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس درخواست یا اس خط کی روشنی میں یہاں پر فوج کو تعینات کیا جاتا ہے، فوج کی اور دیگر جو سول آرم فورسز، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ایف سی اس کی تعیناتی عمل میں لائی جا سکتی۔ ہاں، اگر امن و امان کی صورتحال ہو تو پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فوج کو طلب کر سکتی ہے، لیکن اس طرح کی صورتحال میں الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ وہ فوج کو اس طرح کے حالات میں تعینات کروانے کے لیے وزارت دفاع یا پیراملٹری فورسز جسے ہم کہتے ہیں سول آرم فورسز یا ایف سی کو تعینات کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خطوط لکھے۔ تو ہماری تو دعا یہی ہے کہ یہ الیکشن بخیر و خوبی انجام پا جائے، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی اس طرح کی مداخلت اور عوامی نمائندوں کی اس طرح کی مداخلت سے یہ الیکشن پہلے ہی کسی حد تک متنازع ہو چکا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔